بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ جن سے امام حسن اور حسین کی صلح ہے، یعنی وہ امیر معاویہ ہے، جن سے امام حسن اور حسین کی صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح ہے، اور جن سے حضرت حسنین کریمین کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے، وہ یزید ہے، اگرچہ امیر معاویہ کا بیٹا، اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ تو امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں کوئی بکواس برداشت نہیں کی جائے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی اور یزید جو ہے جب خلیفہ بن گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جو حکومتی دفتر تھا وہاں پر بلایا گیا اور زور کیا گیا کہ یزید پر آپ بیعت کریں، یزید کے لیے آپ بیعت کریں۔ اس وقت تو امام عالی مقام وہاں سے نکل گئے اور آپ نے بیعت نہیں کی، اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی، اور اسی وقت جو ہے کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ حضور امیر معاویہ کے بعد یزید تخت پر آ گیا ہے، ہم اس سے بیعت کرنا نہیں چاہتے، آپ تشریف لائیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان خطوط کی تعداد 150 ہو گئی، اور یاد رکھیں کہ 150 کا مطلب 150 آدمی نہیں ہے، بلکہ 150 کا مطلب یہ ہے کہ صدیقی مسجد کی مثال کے طور پر لائن کاٹ دی جائے، اور جمعے کے خطاب میں احتجاج کروں اور میں کہوں کہ مسجد کی دیکھو لائن بلا وجہ کاٹ دی گئی ہے، ہم جو ہے کمپنی کو خط لکھ رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ آپ نے کہا دیں گے۔ صدیقی مسجد میں 1500 آدمی تقریباً نماز پڑھ سکتا ہے، تو بتاؤ کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ ایک فرد کی جانب سے لکھا گیا ہے یا 1500 فرد کی جانب سے؟ 1500 آدمیوں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، قلم ایک ہے، لکھنے والا ایک ہے، بھیجنے والا ایک ہے، لیکن جو ہے اس کے پیچھے 1500 لوگوں کی طاقت ہے۔ تو آپ یہ جو سنتے ہیں کہ امام عالی مقام کو 150 تقریباً خطوط حاصل ہوئے، کوفہ والوں نے بھیجے کہ آپ آئیں، تو 150 سے مراد 150 افراد نہیں ہیں، بلکہ وہاں 150 سے مراد 150 جماعتیں ہیں، آپ ایک جماعت ہیں، 150 جماعتیں ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ سے اس بارے میں مشاورت کی کہ مجھے کوفہ روانہ ہونا چاہیے، تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ حضور دیکھیں آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، ویسے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، تو وہ جو یزیدی ہو وہ وفادار نہیں ہے، کوفہ کے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، تو سارے کوفی ایسے نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی جو ہے تقریباً 75-80% لوگ مسلمان جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور قیامت تک یہ ستارہ جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ حضور دیکھیں ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، آپ نہ جائیں۔ پھر بالآخر فیصلہ ہوا کہ امام مسلم کو روانہ کیا جائے، اور امام مسلم وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کریں۔
اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر گورنر تھے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام مسلم نے جب لوگوں سے بیعت لی تو نعمان بن بشیر نے دیکھی اندیکھی کر دی، گویا کہ جو ہے وہ دل سے امام مسلم کا ساتھ ہی دے رہے تھے، کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا، نہ سپاہیوں کو لگایا، نہ کسی قسم کی تکلیف دی۔ یہ خبر جو ہے یزید کے پاس پہنچ گئی۔ اب یزید نے کوفہ پر ابن زیاد کو مسلط کر دیا، اور امام مسلم نے جو یہ حالات دیکھے تھے کہ لوگ جوق در جوق امام کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو ان حالات کے مد نظر امام مسلم نے امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ حضور لوگ واقعی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ سے، یزید کو قبول نہیں کر رہے، یزید ایسا یزید ویسا، اگر یزید تخت پر اسی طرح نمودار رہا تو یہ بگاڑ ہو جائے گا، وہ بگاڑ ہو جائے گا، لوگ یزید کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، حضور آپ کو آنا ہوگا۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے تو اب جو ہے امام عالی مقام جو ہے کہتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اب مجھے روانہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے راہ عزیمت، ایک ہے راہ رخصت۔ راہ رخصت اور راہ عزیمت کو آپ یوں سمجھیں کہ بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کے لیے رخصت ہے، وہ کیا کرے؟ جس طرح جو ہے ختم نبوت پر حملہ ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اسمبلی میں کوئی سیٹ ہے، نہ سینٹ میں سیٹ ہے، یہ 80% عوام اتنی غریب ہے، اہل سنت کی 80% عوام اتنی غریب ہے کہ نہ سینٹ میں سیٹ ہے، نہ اسمبلی میں سیٹ ہے کہ اپنی آواز کو وہاں پہنچا سکے۔ اب ختم نبوت پر حملہ ہوا، قادیانیوں کے لیے راستے صاف کر دیے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنے کمروں میں بیٹھے رہے، تو یہ ہے راہ رخصت۔ واقعی وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے بابا خادم حسین رضوی فیض آباد میں جا کر بیٹھ گیا، یہ ہے راہ عزیمت۔ پلے کچھ نہیں ہے، نہ سیٹ ہے، نہ طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جان ہتھیلی کے پر رکھ کر وہاں پر بیٹھ گیا کہ قانون چینج کرو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا، جان دے دیں گے لیکن اس قانون کو ہم چینج کروا کر رہیں گے۔ یہ ہے راہ عزیمت۔ تو امام عالی مقام نے جو راہ کو اپنایا وہ راہ عزیمت ہے۔ آپ چاہتے تو بیعت کر لیتے اور مکہ اور مدینہ میں اپنی زندگی بسر کرتے، تو آپ نے جس راہ کو اپنایا وہ راہ عزیمت ہے۔ نہیں، ہم کوفہ روانہ ہوں گے، معاملات کو دیکھیں گے، لوگ یزید کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم جائیں گے، اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے۔ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کوفہ کی طرف جا رہا۔ تو راہ عزیمت کو کیوں اپنایا؟ راہ عزیمت کو یوں اپنایا کہ کل قیامت میں یہ کوفی کھڑے نہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ ہم تو یزید کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، ہم نے تو امام عالی مقام کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے، تو کل میں اپنے نانا جان کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا آپ نے جو ہے راہ عزیمت کو اپنایا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے راستے پر ہیں تو حر نے آپ کو جب پہلی مرتبہ گھیرا
پہلی مرتبہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے محاصرہ کیا تو حضرت امام عالی مقام الف سے یا تک ساری کہانی سمجھ گئے، کیونکہ مومن حضور نے فرمایا اپنی فراست کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ ایسا نور عطا فرماتا ہے اس کو۔ یہ وہی نور ہے کہ جو شام میں بیٹھے ہوئے کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن مدینے میں بیٹھے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہا ہے کہ یزید تخت پر آیا ہے تو کیا کیا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، ان کو نظر آ رہا۔ تو ہر سے جب کلام ہوا تو آپ نے کہا کہ میں یہاں پر لڑنے جھگڑنے جہاد کے لیے نہیں آیا، بات کرنے آیا، یزید سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے دو میرے کو، ڈائریکٹ ہم بات کریں گے اس سے۔ لیکن آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی پارٹی ہو ہمارے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ مینیجر کو بولتا ہے تیرے کو کس لیے 2 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہوں، بھائی باہر ہی نمٹ لو سب کو، کس کو دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، جو پھٹی کے باہر نمٹاؤ، ہمارے سامنے کوئی نہیں آنا چاہیے۔ تو یزید نے بھی یہی گیم کھیلی ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے امام حسین میرے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ تو امام عالی مقام کے پیغام کے باوجود یزید آپ کے سامنے نہیں آیا، یزید نے آپ سے کلام نہیں کیا، اور وہاں سے ابن زیاد کو ڈکٹیشن دیتا رہا کہ کرنا کیا ہے، اور ابن زیاد کے حکم پر ہر نے لشکر کو جو ہے گھیرا اور لشکر کو جو ہے چٹیل میدان میں اتارا، اور پھر وہاں پر ایک عظیم داستان لکھی گئی، اور کربلا میں امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور مستورات کو ستایا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن وہاں پر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جس ہر کی وجہ سے آج یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش میں مبتلا ہے، وہ ہر بھی خطبہ حسین سن کر امام عالی مقام کے قدموں میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور سب میری وجہ سے، آپ نے پہلی مرتبہ مجھے کہا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے جانے دو، ہم بات کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔ اگر لڑنے آتے تو تمہارے ساتھ 1000 کا لشکر ہے تو ہمارے ساتھ 200 کا لشکر تو ہوتا، اور لڑنے آتے تو عورتیں کون لاتا ہے، بچے کون لاتا ہے، روٹین کی تلواریں کون لاتا ہے؟ بھائی لڑنے آتا ہے تو بندہ جو ہے بھرپور ہتھیار لے کر آتا ہے، تیر و کمان لے کر آتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا جہاں سے آئے ہیں جانے دو، ہم بات کرنے آئے ہیں۔ لیکن ہر نے اس وقت نہیں چھوڑا تھا، آج ہر قدموں میں گرا ہوا، لیکن امام عالی مقام کی سخاوت دیکھیں کہ ہر کو بھی جنت میں پہنچا دیا، معاف کر دیا اس کو۔ یہ سخاوت ہے، یہ امام کی سیرت ہے، یہ امام حسین کی سیرت ہے کہ جس طرح تم دنیا میں مصلی صغریٰ کے بارے میں سوچتے ہو، یہ مصلی صغریٰ ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے میری نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ بھائی نماز کے مسائل کو، قراءت کو، مکروہات کو، مفسدات کو، شرائط کو، فرائض کو، کب نماز ٹوٹتی ہے سب کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں جانتا تو میری نماز تو ہوگی نہیں۔ یہ امامت صغریٰ ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے نمازیوں کی نماز میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک امامت کبریٰ ہے جو خلافت کی سیٹ ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ساری ریاست میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے امامت کبریٰ کے لیے راہ عزیمت کو چنا کہ کہیں میرے نانا کے دین میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اور آج جس امام نے اس وقت قربانیاں دی، جس خلافت کے لیے آپ نے قربانیاں دی، نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، افسوس کہ اس نانا کے دین کے پاس آج دنیا میں خلافت ہے ہی نہیں۔
دنیا میں کوئی ہمارا خلیفہ نہیں، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کا نظام ہے نظام خلافت ہے، اور نظام خلافت ہمارے پاس نہیں۔ آخری جو سلطان عبد الحمید تھے، ان کی خلافت کو انگریزوں نے پے در پہ جو ہے ان پر ضربے لگا کر جو ہے اس خلافت کو ختم کیا، اور جو ہے سعودیوں کو ہم پر مسلط کیا، اس کو بھی 100 سال ہونے والے ہیں۔ اور پھر جو ہے دنیا سے خلافت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کے صدقے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے خلافت کے زیور سے آراستہ فرمائے، کہ ہمارا نظام نظام خلافت کے زیور سے آراستہ فرمائے، اور ہمیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔